بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. این آر او کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاسی فضا میں بے یقینی کی دھند بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. ویسے تو یہ دسمبر کے موسم کا بھی تقاضا ہے، لیکن جو سیاسی فضا ہے اس میں ہمیں بے یقینی کی دھند کے ساتھ ساتھ کچھ پولیٹیکل کنفرنٹریشن کے جراثیم بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ جو رد عمل دیا، اور اس کے بعد گورنر پنجاب سلمان تحصیل کا بیان، پھر آج پنجاب کی سینئر منسٹر راجہ ریاض صاحب کا بیان، پیپلز پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن فوزیہ وہاب صاحبہ کا بیان، یہ تمام بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ ریاستی اداروں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ رائی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا یہ محاذ رائی موجودہ حالات میں پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں، اور اگر مفاد میں نہیں ہے تو اس کو کیسے روکا جائے؟ اور ایک آج اچھی خبر ہمیں یہ سننے کو ملی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلی پنجاب جناب شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کو بہت جلد خوشخبری ملے گی کہ 17ویں ترمیم ختم ہو جائے گی. اگر ان کا یہ بیان بھی حقیقت بن جاتا ہے اور 17ویں ترمیم ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے، ان میں تصادم کی فضا ختم ہو جائے گی؟ 17ویں ترمیم ہمیں فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی؟ ان معاملات پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عارف نظامی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے ممتاز صحافی، دانشور، اور آج کل آپ ان کو کالم جنگ اور دی نیوز میں بھی پڑھتے ہیں. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب. محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ، آپ بھی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں اور انگریزی اخبارات میں لکھتی ہیں. جناب اطہر من اللہ صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف قانون دان. عارف نظامی صاحب، کل آپ کا جو جنگ میں کالم تھا اس کے حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو سیاسی فضا میں بے یقینی کی دھند بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کی وجہ ہے، یا کچھ جو سیاسی قائدین ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ بے چینی اور اضطراب، اور وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی ناسمجھی ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا نا، یہ پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کا جارحانہ انداز سے مقابلہ کرے گی، یعنی کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دا بیسٹ ڈیفینس از اوفینس، تو وہ ایک اوفینسو پہ چلے گئے. اس سے جو سسٹم کو جو خطرہ ہے وہ بھی اپنی طرف لاحق ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ کی جو فیصلہ ہے اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مقننہ اور انتظامیہ کے جو فرائض ہیں ان کو یوسرپ کرنے کی ایک کوشش ہے. مثلا یہ جو مانیٹرنگ میکنزم ہے اس کے بارے میں اعتراض کیا گیا. پھر یہ ہے کہ جی فلاں ڈی جی ایف آئی اے کو دوبارہ واپس کیا جائے، کچھ اور لوگوں کے بارے میں، قیوم کے بارے میں، نیب کے آفیشلز کے بارے میں. اور آپ کو شاید علم ہوگا کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے ڈی جی ایف آئی اے کو واپس بھیجنے سے معذرت کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹری بن چکے ہوئے تو اب ان کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا. دراصل میرے نزدیک جو ہے نا زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ ایک قسم کی پراکسی وار بنتی جا رہی ہے. یعنی جو انڈر لائن کرنٹ ہے اس کا، میں عدلیہ کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مثلا جس انداز سے مثلا زرداری صاحب کے جو سوئز اکاؤنٹس کو کھولا گیا، یعنی پیر زرداری صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ باتیں کہیں عدالت کے اندر، ٹارگٹ جو ہے وہ زرداری صاحب نظر آتے ہیں. اور یہ جو ایک فوج اور زرداری صاحب کے درمیان میں کھول کے بات کروں گا، یہ لڑائی ہے، یہ پراکسی وار بنتی جا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں اس جو آئندہ غیر یقینی صورتحال ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ پہلے یہ نظر آتا تھا کہ یوسف گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان ایک بعد ہے، اور یوسف گیلانی صاحب ایک کنسنسس میکر ہیں، سب سے تعلقات ہیں، سب کچھ ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری کیمپ کے لوگ کہتے تھے وہ جو پی ایم ایل ایل میں شامل ہو چکے ہیں. لیکن آئندہ یہ جب سے سی ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد یوسف گیلانی اینڈ زرداری صاحب سیم ٹو بی آن دا سیم پیج. اور جو سی سی کی میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اس میٹنگ کے بعد آپ کی ایک پرائیویٹ میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے ساتھ، ان کا موڈ کیسا نظر آیا آپ کو؟ ان کا موڈ مجھے نظر آیا کہ وہ اس حد تک مطلب ہے کہ مجھے یہ تاثر ملا کہ یہ جو آئندہ کی بساط جو بنائی جا رہی ہے اس میں ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس کو ہیڈ کریں گیلانی صاحب.
کیلانی صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہوئے کہ وہ نہ بنیں گے شوکت عزیز نہ ہی جمالی، بلکہ اگر ایسا ہوا تو اگر زرداری صاحب گئے تو پھر وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے. اچھا، یعنی کہ وہ پرائم منسٹرشپ سے استعفیٰ دے کے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے. جی، اس حد تک جو بات جو کم از کم میرا جو تاثر ہے وہ یہی ہے. عائشہ صدیقہ صاحبہ، آپ کا آرٹیکل میرے سامنے ہے. اس آرٹیکل میں آپ نے یہ لکھا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بارے میں، دا ڈیسیژن ڈز کوئنسائڈ ود دی گروئنگ اینگر آف دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ دا سویلین گورنمنٹ فار بیکمنگ ٹو بگ فار اٹس بوٹس given the friction between Islamabad and GHQ over the Kerry Lugar law and other issues. The military is certainly, coincidentally, if nothing else, a prime beneficiary of the Supreme Court decision. A humiliated president has lesser possibilities with which to tackle a rival institution. آپ کو یہ کیوں امپریشن ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ہیومیلیٹ ہوئے ہیں اینڈ الٹیمیٹ بینیفیشری از ملٹری؟ دیکھیے جی، ایک تو دو تین وجوہات ہیں، اس کی وجہ ہے یہ جو ہے میری رائے جو ناقص رائے ہے یہ ججمنٹ پہ نہیں، کیونکہ میری لیگل ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ اطہر صاحب بیٹھے ہیں ان کی ہے، میری نہیں ہے. لیکن لیگل جو بیٹل تھی وہ اس کا ایک حصہ ہے. اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں اس فیصلے کے وہ زیادہ ڈیپ رن کرتے ہیں، وہ زیادہ گہرے ہیں، اور ان پہ وہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جی جیسے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ جی اس سے ایک نیا دور آیا ہے پاکستان میں، تو کیا یہ نیا دور آیا ہے؟ کیا اب کریکشن ہوگا، بیلنس آف پاور ہوگا مختلف انسٹیٹیوشنز کے درمیان؟ اور جواب جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے نہیں. اس کی کئی ریزنز ہیں جی، جلدی جلدی جو بتاتی ہوں وقت کی وجہ سے. پہلا تو یہ ہے جی کہ پرسپشن جو ہے نا، پولیٹیکل پرسپشن ایک بہت ضروری ہے. اگر یہ پرسیو جنرل پبلک میں، اور جنرل پبلک میں صرف اسلام آباد لاہور کی نہیں ہے پبلک، اس میں دور دراز علاقوں کی، سندھ کی، بلوچستان کی، ادھر ادھر کی ہے، اگر ان کو پرسپشن یہ لگے فیصلے سے کہ ہمارے سیاستدان جو ہمارے جس کی ایتھنیسٹی ہماری ہے اس کی باری آتی ہے تو ان کے سارے قانون چلتے ہیں، اور جب جو میجارٹی یا میجر گروپ ایتھنک گروپ پنجابی اس کی باری آتی ہے تو ان کے سارے قانون بند ہو جاتے ہیں، تو یہ فیڈریشن کو کمزور کرتی ہے، جو کہ ڈائریکٹلی ملٹری کو طاقتور کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ وہ جو جب 14 ممبر بینچ نے ریفر کیا کیس پارلیمنٹ کو، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ ایمرجنسی کو کالا دم کیا، لیکن اس وقت انہوں نے این آر او کا فیصلہ نہیں کیا. اور اس میں پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا این آر او اس وقت انکانسٹیٹیوشنل نہیں تھا؟ جب وہ پارلیمنٹ کے پاس جاتا ہے، پارلیمنٹ کچھ نہیں کرتی، واپس آتا ہے، تو اس سے ایک امیج کریٹ ہوتا ہے کہ یہ تو سیاستدان سارے بیکار ہیں. تو یہ پارلیمنٹ کا اپنا قصور نہیں ہے؟ اگر پارلیمنٹ سمپل میجورٹی سے ایکٹ بنا کے این آر او کو ریجیکٹ کر دیتی یا ایکسپٹ کر لیتی، ٹھیک ہے، اس میں نہیں ایکسپٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی کنجیکچر ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریجیکٹ کرتے، فرض کریں اس وقت پیپلز پارٹی جس بنیاد پہ اس کو پارلیمنٹ کی طرف لے کے جا رہی تھی وہ یہ تھا کہ ان کو اور ساتھی مل جائیں گے. فرض کریں اگر وہ ایکسپٹ کر لیتی تو پھر اس صورت میں کورٹس کیا کرتی؟ پھر وہ کرتی کہ جی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ اس میں صرف جوڈیشری کا قصور ہے، بالکل بھی نہیں. پارلیمنٹ کا بھی قصور ہے بالکل. جس طرح اپنی سیاسی گیم کھیلی زرداری صاحب نے، جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن کی، ان کا بھی قصور ہے. اور ایک فائنل پوائنٹ، وہ فائنل پوائنٹ یہ ہے جی کہ یہ این آر او پرائمریلی بینظیر بھٹو اور پرویز مشرف کے درمیان ایگریمنٹ تھا. آصف زرداری بھی اس کے سیکنڈری بینیفیشری ہیں اور میاں نواز شریف بھی، ٹھیک ہے. لیکن وہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ شخص جو کہ صدر پاکستان تھا اور اس نے اتنا ملک کو نقصان پہنچایا، تو اس کو انٹرپول کے یا کسی اور کے تھرو کیوں نہیں بلوایا جاتا، اس کو کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جاتا؟ جی یہ ایک سوال ہے جی، اور بھی بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی سپریم کورٹ کے ڈیسیژن میں این آر او جاری کرنے والے پرویز مشرف کا کوئی ذکر نہیں. میں عرض کروں جی، آج کل کچھ ماحول ایسے بن گیا ہے جی کہ کسی کے دانت میں